السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگوں کا سبق ہوگا تختی نمبر 17۔ تختی نمبر 16 ہم لوگوں کا سبق جو ہے مکمل ہو چکا ہے، تو جائیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور اچھی طریقے سے سبق کو دیکھ کے یاد کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ یہ آگے بھی مطلب آپ کو اس میں آئے گا، تختی نمبر 26 میں مطلب رولز جو ہوتا ہے، ہر چیز کا رولز ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے قرآن میں کو پڑھنے کا بھی ایک رولز ہے، کہاں پہ ٹھہرنا چاہیے کہاں پہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، تو اس چیز کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا اس میں دیا ہے کہ کس کو آیت کہتے ہیں، کہاں پہ کس طریقے سے ٹھہرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ ہم بتا دیتے ہیں، اس کو دھیان سے سنیے گا اور اس کو ہی اصل یاد کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو پھر اس میں دقت نہیں ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ایسے گول نشان کو، یہ جو گول نشان دکھ رہا ہے آپ کو، قرآن میں جب دیکھیں گے آپ، قرآن کھول کے دیکھیے کہ ایسے گول نشان ہوگا، وہاں پہ کچھ 1 2 نمبر کے حساب سے عدد میں لکھا رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، کیا کیا چیز؟ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش۔ 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں۔ سانس توڑیں، اسی کو وقف کہتے ہیں، یا اسی کو وقف کرنا یا آیت کرنا کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں۔ 2 زبر کو اوپر میں نہیں بولا، اب یہاں پہ دیا نمبر 2، 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیا، احدن سے احدا۔ 2 زبر اگر رہے گا اور اس پر آپ کو آخر میں وقف کرنا ہے تو وہ 1 زبر کے ساتھ وہ الف بن جاتا ہے، الف پڑھا جائے گا۔ احدن ہے تو احدن نہیں پڑھیں گے، رکنے کی حالت میں احدا پڑھیں گے۔ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ گول تا ہو یا ہا ہو، ہا تو رہے گا تو ہائے ساکینہ بنے گی۔ یہ آیت کرنے کے مطلب آیت اگر کریں گے تو آخری حرف کو ساکن کریں گے تو، اور گول تا مطلب ہا کے طرح جو تا رہتا ہے اس پر بھی اگر ہم رکیں گے تو وہ کیا بن جائے گی؟ وہ ہائے ساکینہ بن جاتی، وہ تا نہیں رہتی رکنے کی حالت میں۔ تعوذ اور تسمیہ کو زبانی یاد کرایا جائے۔ تعوذ بولے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نام ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، ان مع العسر یسرا۔ دیکھیے یہاں پر 2 زبر ہے، اگر ہم رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ لکھا ہے عسری یسرن، تو کیا کریں گے؟ عسری یسرا۔ یہاں پہ نستعین لکھا ہے یا احد لکھا ہے، رکنے کی حالت میں احد۔ فیہا عین جاریہ، ریہ، ہا کی آواز آئے گی۔ تسقی من عین آنیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ یہاں پہ اس طریقے سے ہوگا۔ یہ ہمارا ہو گیا متن۔ اب ہم ہجا کرتے ہیں۔
حمزہ زبر عین وا پیشو اعو ذال پیش ذو اعوذ با لام زیر باللام کھڑا زبر لا اعوذ باللہ ہا زیر ہی اعوذ باللہ میم زیر می نون شین زبر نش منش شین یا زبر شی من الشی طا کھڑا زبر طا من الشیطا نون را زیر نر من الشیطان را زبر را جیم یا زیر جی من الشیطان الرجی میم زیر می من الشیطان الرجیم وقف کی حالت میں رجیم بسم اللہ باسین زیر بسم لام زیر مل بسم اللہ کھڑا زبر لا بسم اللہ را زیر ہیر بسم اللہ الرحمن زبر را میم کھڑا زبر ما بسم اللہ الرحمن نون را زیر نی را زبر رہا یا زیر میم زیر می بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ لام زبر الحامیم زبر حم الحم دال پیش دو الحمد لام لام زیر لی لام کھڑا زبر لا الحمد للہ زیری الحمد للہ ربا زبر ربا لام زیر بالرب الحمد للہ رب عین کھڑا زبر آ الحمد للہ رب لام زبر لمیم یا زیر می الحمد للہ رب العالمین نون زبرنا الحمد للہ رب العالمین حمزہ یا زیر ایا الف زبر یا ایا کاف زبر کا ایا کا نون عین زبرنا ایا کنا ایاک نعبا پیش بو دال پیش دو ایاک نعبد واو زبر و حمزہ یا زیر ای و ایا الف زبر یا و ایا کاف زبر کا سختی کے ساتھ اس میں ہجا کریں و ایاک نون سین زبر نستا زبر تا نستعین یا زیری نستعین پیش نو نستعین وقف کی حالت میں کیا کریں گے نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین قاف لام پیش قل ہا پیش ہوا لام زبر ول قل هو اللام کھڑا زبر لا قل هو اللہ ہا پیش قل هو اللہ حمزہ زبر ہا زبر احا دال دو پیش دون قل هو اللہ احد حمزہ نون زیری نون زبرنا ان میم زبر ما لام زبر ال ان مع العين سین پیش عسر رازر ان مع العسر یاسین پیش یسرا دو زبرن ان مع العسر یسرا حالت وقف میں کیا کرنا ہے یسرا فا یا زیر فیہا الف زبر ہا فیہا عین یا زبر عین دو پیش نون فیہا عین جیم الف زبر جا فیہا عین جا را زیر یا زبر یتا دو پیشتون فیہا عین جاریت تاسین پیش تس قاف کھڑا زبر قا تسقا میم نون زیر من تسقا من عین یا زیری تسقا من عین عین یا زبر عین دو زیر نین تسقا من عین حمزہ کھڑا زبر آ نون زیر نی یا زبر یتا دو زیر تین تسقا من عین آنیت لا تسمع لام الف زبر لا تاسین زبر تس لا تسمیم زبر ما لا تسمع عین پیش لا تسمع فا یا زیر فیہا الف زبر ہا فیہا لام الف زبر لا غین زیر یا زبر یتا دو زبر تن لا تسمع فیہا لاغیتن یہ ہو گیا ہمارا ہجا اجرا ہم بتا دیتے ہیں اس میں دیکھیے یہ سب تو سارے میں اجرا تو وہی ہوگا جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھ چکا ہے الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف کے اوپر حمزہ کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں یہ اس کا ہو گیا واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے وا مدہ ہوا وا مدہ کے الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یہاں پہ اجرا بتاتا ہوں لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے زیر ہے اس لیے لفظ اللہ کے لام کو کیا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے شین ہے اس لیے الف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے
तो के ऊपर खड़ा सबर है, खड़ा सबर बराबर होता है अलिफ मद्दा, इसलिए खड़ा सबर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे अलिफ लाम से। अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी के 14 हरफों में से रा है, इसलिए अलिफ और लाम को ना पढ़ेंगे बल्कि बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले शेर है इसलिए या मद्दा हुआ, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मीम के नीचे शेर है, हालत वक्फ में मीम पर जज्म देकर सांस तोड़ें, इसी को आयत करना कहते हैं। मीम के नीचे शेर है, वक्फ की हालत में बोलेंगे या हालत वक्फ में मीम पर जज्म देकर सांस तोड़ें, इसी को वक्फ करना कहते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ भी ऐसे बोलेंगे, मीम के नीचे शेर है, वक्फ की हालत में मीम पर जज्म देकर सांस तोड़ें, इसी को आयत करना कहते हैं। नून के ऊपर जज्म है, वक्फ की हालत में नून पर जज्म देकर, नून के ऊपर ज़बर है, हालत वक्फ में नून पर जज्म देकर सांस तोड़ें, इसी को आयत करना कहते हैं। नस्ताईन नून के ऊपर पेश है, हालत वक्फ में नून पर जज्म देकर सांस तोड़े, इसी को वक्फ करना कहते हैं। दाल के ऊपर दो पेश की तनवीन है, हालत वक्फ में दाल पर जज्म देकर सांस तोड़े, इसी को आयत करना कहते हैं। इन्नमल उसरी युसरा, दो ज़बर पर वक्फ, रा के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है, हालत वक्फ में एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाएगा। उसरी युसरा, फीहा आइनुन जारिया, गोलता पर वक्फ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है। यहाँ भी वही होगा, गोलता पर वक्फ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है। गोलता पर वक्फ करना हो तो वो हाय साकिना बन जाती है। जैसे ला तस्माउ फीहा लागिया, ये हमारा हो गया तख्ती नंबर 17 का सबक।